إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا في الدارين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم آمین۔ اوپر دیکھیں آپ اسباب التفکر الصحیح، آخری جو صفحہ ہے تفکر کا، یہ پڑھ لیے تھے ہم لوگ، شرخرات پڑھ ہوئے تھے نا؟ ہاں شیخ پڑھنا ہے یہ۔ تو کریں صحیح فکر کے اسباب کیا ہیں؟ انسان صحیح تفکر یعنی تدبر کب کر سکتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا بتا رہے ہیں الاستعاذۃ من الشیاطین، شیاطین سے جو ہے انسان پناہ حاصل کرے۔ قد دلنا سبحانہ وتعالی علی الاستعاذۃ من ابلیس قبل قراءۃ القرآن، اس اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہم شیطان ابلیس سے جو ہے پناہ حاصل کریں اللہ کی۔ لأن التفکر والتدبر فی آیات القرآن الکریم من اہم مجالات التفکر، کیونکہ قرآن میں، قرآن کی آیتوں میں اور فکر کرنا یہ تفکر اور فکر کرنے کے اہم مجالات میں سے۔ والاستعاذۃ قبل الابتداء بقراءۃ القرآن سبب لطرد الشیطان الموسوس للانسان، اور قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ پڑھنا، پناہ حاصل کرنا، شیطان کو جو ہے جو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، تو اس شیطان کو دور کرنے کا اہم ذریعہ۔ قال ابن كثير رحمه الله والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے یا تلاوت کے وقت استعاذہ کا معنی کیا ہے؟ تاکہ استعاذہ کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی تاکہ شیطان جو ہے انسان کی قرات کو جو ہے ملتبس نہ کر دے، غلط ملت نہ کر دے اور فکر کرنے سے نہ روک دے۔ تو اس کا کام یہی ہے شیطان کا۔ الثانی الابتعاد عن المعاصی، انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تو محل شاہد اس آیت میں اللہ نے آخر میں کہا جو لوگ غفلت کے شکار ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور فکر کرنے کی جو ہے یعنی جو صلاحیت ہے وہ چھین لیں گے۔ جیسے قال الحسن فی تفسیر هذه الآیہ امنا قلوبهم التفکر فی امری، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اس سے مراد یہ ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں میرے معاملے میں غور و فکر کرنے سے جو ہے ان لوگوں کی دلوں کو روک دوں گا۔ واضح؟ جی شیخ۔ تو اگلا جو عمل ہے من اعمال القلوب المحاسبہ، النفس بطبیعتها كثيرة التقلب والتلون تؤثر فيها المؤثرات وتأسف بها الأهواء والأمراض فتجنح لها وتنقاد إليها وهي في الأصل تسير بالعبد إلى الشر۔ انسان کا نفس بتا رہے ہیں
کہ انسان کا نفس جو اس کی طبیعت ہے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے بہت زیادہ پلٹنے والا اور مختلف رنگ اختیار کرنے والا ہے۔ انسان کا نفس بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اکثر فیہ المؤثرات، اور بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور بہت ساری خواہشات، بیماریوں کی آندھیاں آتی رہتی ہیں، ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ فَتَجْنَى لَهَا وَتَنْقَادُ إِلَيْهَا، تو ان چیزوں کی طرف جو ہے نفس مائل ہوتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ تَسِيرُ بِالْعَبْدِ إِلَى الشَّرِّ، اصل کے اعتبار سے نفس جو ہے انسان کو شر کی طرف لے جاتا ہے، جیسے اللہ نے کہا ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، اور نفس امارہ کے سلسلے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے برائیوں کا حکم دینے والا۔ وَلِذَا فَإِنَّ لَهَا خَطَرًا عَظِيمًا عَلَى الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَسْتَوْقِفْهَا عِنْدَ حَدِّهَا، اسی لیے کریں کہ اس کے بڑے عظیم خطرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں اگر انسان اس حد کی طرف اگر اس کو نہ روکے، جس حد میں رکھنا ہے اگر وہاں نہ روکے تو پھر بڑے خطرات جو ہیں، عظیم خطرات انسان پر آتے ہیں۔ اور یلزمها بلزام التقوى والخوف من اللہ تعالی، اور انسان کو چاہیے اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کر کے اس کی لگام لگائیں، نفس پر تقوی کی، اللہ سے ڈر کی جو ہے لگام لگانا چاہیے۔ وَيَأْتُرُهَا عَلَى الْحَقِّ أَتْرًا، اور اس کو جو ہے حق کی طرف پھیر دیں۔ تو انسان کے نفس کا معاملہ ہے، نفس بدلتے رہتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری خواہشات ہیں فطری طور سے، اور بہت ساری چیزیں انسان کے نفس پر آتی رہتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اللہ سے ڈر کر جو ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور حق کی طرف اس کو پھیر دیں۔ المحاسبۃ فی اللغہ، لغت میں محاسبہ کہتے ہیں العد، کسی چیز کو شمار کرنا۔ وحسب الشیء یحسبه حسبانا وحسابا ای عدہ، لغت میں کہتے ہیں شمار کرنا، کسی چیز کو گننا۔ وفی الاصطلاح النظر فی اعمال النفس، انسان کے نفس کے اعمال میں غور و فکر کرنا کہ انسان کیا کیا کام انجام دے رہا ہے، اس میں غور کریں۔ استدراک الاخطاء، جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا استدراک کریں۔ والمضی فی الصالحات، اور نیک کاموں کو جاری رکھیں، اور فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ برائیوں کو، غلط کاموں کو چھوڑ دیں، اصلاح کر لیں، اور اچھے کام میں انسان اپنی زندگی گزارے۔ قال الماوردی رحمہ اللہ فی المحاسبہ ان يتصفح الانسان فی لیلہ ما صدر من افعال نہاری، کہتے ہیں کہ محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کچھ دن میں انجام دیا ہے، رات میں ان صفحات کی ورق گردانی کریں کہ جو کچھ دن میں کیا ہے رات میں اس کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ کیا کچھ کیا ہے انسان۔ فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاحاه، کریں اگر قابل تعریف چیزیں انجام دیا ہے تو اس کو جاری رکھیں، اور اس جیسے جو چیزیں ہیں اس کو انجام دے آگے۔ وإن كان مذموما استدركه إن أمكن، اور اگر وہ قابل مذمت چیزیں ہیں جو اس نے کیا ہے تو اس کا استدراک کریں، اگر ممکن ہے تو اس کا استدراک کریں۔ وانتہى عن مثله في المستقبل، اور آنے والے دنوں میں جو ہے ان جیسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے انسان۔ واضح؟ جی
المحاسبة في القرآن والسنة وأقوال العلماء. کرے امر اللہ سبحانہ عبادہ بمحاسبة انفسهم، اللہ تعالیٰ نے نفس کے محاسبے کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو. سورہ حشر میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. قال السعدي رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آیت کریمہ جو ہے اصل ہے، گویا ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے بندے کا اپنے نفس کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے سلسلے میں. یہ آیت ایک اصل ہے. وَأَنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَفَقَّدَهَا، اور مناسب ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ نفس کا جائزہ لے. فَإِنْ رَأَى زَلَلًا تَدَارَكَهُ بِالْإِخْلَاءِ عَنْهُ وَالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ. پھر اگر کوئی لغزشیں دیکھیں تو اس کا تدارک کریں. کس طریقے سے کریں؟ بالاخلاء عن، اس کو بالکل چھوڑ دیں. والتوبۃ النصوح، اور خالص توبہ کریں. اور اسی طرح اس کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں ان سے اعراض کریں. وَإِنْ رَأَى نَفْسَهُ مُخَصِّرًا فِي أَمْرٍ مِّنْ أَوَامِرِ اللَّهِ بَذَلَ جُهْدَهُ وَاسْتَعَانَ بِرَبِّهِ فِي تَكْمِيلِهِ وَتَتْمِيمِهِ وَإِتْقَانِهِ. اور اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی حکم میں جو ہے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ سستی کر رہا ہے تو کوشش کریں. بَذَلَ جُهْدَهُ، کوشش صرف کریں، محنت کریں، اور اب اس کی تکمیل کے سلسلے میں، اس کو مکمل کرنے کے سلسلے اللہ سے مدد حاصل کریں. اس کو مضبوطی کے ساتھ اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ سے مدد مانگے انسان. واضح؟ جی شیخ. وقال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن في تفسير هذه الآية لا يلقي المؤمن إلا يعاتب نفسه ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يعاقب نفسه. اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مومن جو ہے ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا، کہتا ہے کہ میں نے اپنی گفتگو سے میں نے کیا ارادہ کیا، میرا مقصد کیا تھا. ابھی میں نے جو بات چیت کی کسی سے تو اس کا مقصد میرا کیا ہے. ماذا اردت باکلتی، میں نے کچھ کھایا تو اس سے کیا میرا مقصود ہے. اور میں نے جو کچھ پیا اس میں کیا میرا مقصود ہے، میں نے کس لیے پیا. یعنی ہر چیز میں انسان جو ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیوں کیا. کہیں ایسا تو نہیں میں نے نافرمانی کی، غلط چیزوں کو اختیار کیا، کچھ غلط کہا، کچھ غلط کھایا پیا. ہر چیز میں انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے. والفاجر یمضی قدما لا یعاتب نفسہ، اور مومن کے علاوہ جو فاجر ہیں، فاسق ہے انسان، اللہ کا نافرمان، وہ ایسے ہی آگے نکل جاتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، اپنے نفس کو جو ہے سزاوار قرار نہیں دیتا. ومن السنة حديث شداد بن عاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه أي حاسبها في الدنيا قبل الآخرة. عقل مند کہا کہ عقل مند کون ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی دنیا میں آخرت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یہ عقل مند انسان. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرے، عمل کرے. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور کمزور عاجز انسان وہ ہے، بیوقوف انسان جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کریں اور اللہ سے بڑی امیدیں رکھیں.
عمل نہ کریں اور بڑے بڑے دعوے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں جتائیں. یہ عاجز انسان ہے، بلکہ بیوقوف انسان. اس کے برعکس عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. واضح؟ جی شیخ. كما أن محاسبة النفس کریں من الأعمال المجمع عليها بين العلماء. کریں اعمال کا محاسبہ کرنا، نفس کا محاسبہ اعمال کے سلسلے میں، یہ علماء کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے، مجمع علیہ جس پر تمام کا اتفاق ہے، اجماع ہے. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب محاسبة النفس فيما سلف من الأعمال وفيما يستقبل منها. یعنی تمام علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ نفس کا محاسبہ کرنا واجب. جو کچھ اعمال انسان نے سابقہ زندگی میں کیا ہے اور جو کچھ آگے کرنے والا ہے، اس سلسلے میں اپنا محاسبہ کرے. کیا کیا، کیوں کیا، کیا کرنا چاہیے، اس طرح غور و فکر کرے تو انسان کی اصلاح ہوگی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سدھارے گا اور آگے بہتر سے بہتر اعمال اور زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا انسان. انواع المحاسبہ، محاسبے کی قسمیں بتا رہے ہیں. وہی انواعان، دو قسمیں ہیں. الاول قبل العمل، کسی کام کے کرنے سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے. کس طریقے سے؟ وهو ان ينظر العبد في هذا العمل هل هو قادر عليه فيعمله مثل الصيام والقيام او غیر قادر عليه فيتركه. عمل سے پہلے کریں. طریقہ یہ ہے کہ انسان دیکھیں جو کام کرنے جا رہا ہے اس میں غور فکر کریں، کیا وہ اس کے کرنے پر قادر ہے، اس کو قدرت حاصل ہے، اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے جیسے مطلوب ہے، جیسے روزے کا معاملہ ہے، تہجد قیام کا مسئلہ ہے. وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اگر کر سکتا ہے تو انجام دے، اگر نہیں کر سکتا، قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فیترکہ، اس کو چھوڑ دے. ثم ينظر هل في فعله خیر في الدنيا والآخرة فيعمله. قدرت کے علاوہ یہ دیکھیں، طاقت کے علاوہ کیا وہ اس میں اس کے لیے بہتری ہے دنیا آخرت کے سلسلے میں، کوئی خیر یا بھلائی اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کام پر، فیعمله، تو اس کو انجام دیں. اور فی عمله شر فی الدنیا والآخرہ، یا ایسا معاملہ برعکس ہے کہ اس کے انجام دینے میں دنیا آخرت میں شر اس کو ملنے والا ہے، فیترکہ، تو اس کو چھوڑ دیں. ثم ينظر هل هذا العمل لله تعالی ام هو للبشر. یہ بھی غور کریں کہ اس کام کو کس لیے انجام دے رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہے انسان، اخلاص مطلوب ہے، یا بندوں کے لیے، بندوں کو خوش کرنا مقصد ہے، بندوں سے تعریف سننا مقصد ہے، ریاکاری دکھاوا ہے. فإن كان سيعمله لله فعله. اور اگر واقعی انسان جو ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، جائزہ لے اپنا، نیت خالص ہے نہیں ہے، اگر واقعی اللہ کے لیے ہے تو اس کو انجام دے. وإن كانت نيته لغيره تركه. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا مقصد ہے انسان کا تو اس کو چھوڑ دیں. تو اس طرح جو ہے انسان عمل کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے. واضح؟ جی شیخ. قال الحسن رحمه الله: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تثبت، فإن كانت لله أمداها وإن كانت لغيره توقف. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلف جو ہیں، جب کوئی سلف میں سے صدقہ کرنے کا ارادہ کرتے تو تھوڑا تحقیق کر لیتے. اگر وہ اللہ کے لیے ہیں، صدقہ کرنا خالص اللہ کے لیے ہے، امداہا، اس کو جاری رکھتے، صدقہ کرتے.
وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ، اور دیکھتے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا مقصد ہے، توقف، تو رک جاتے. تو اس طرح جو ہے انسان کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کام وہ انجام دینا چاہتا ہے، دیکھیں خالص وہ اس کی نیت کیا ہے، خالص اللہ کے لیے ہے یا کوئی دنیاوی مقصد ہے، فائدہ ہے، لوگوں کی تعریف ہے وغیرہ. تو اس طرح انسان جو ہے اور فکر کرے. تو یہ پہلی قسم ہے محاسبے کی، کسی کام کو انجام دینے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے. دوسری قسم بتایا ثانی بعد العمل، عمل کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد محاسبہ کرنا. اس کی 3 قسمیں ہیں. وہو ثلاثۃ انواع، عمل کرنے کے بعد جو محاسبہ انسان کرے گا اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. الاول محاسبۃ النفس علی الطاعات، اطاعت کے کاموں پر اپنے نفس کا محاسبہ کرے. جو بھی اطاعت کے کام، فرما برداری کے کام انسان کر رہا ہے اس پر محاسبہ. ومداومۃ سؤال النفس، کس طرح محاسبہ کرے گا؟ انسان اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال کرے، هل اديت هذه الفريضة على الوجه الأكمل مخلصا فيها لله تعالى، کہ جو اطاعت کا کام، جو فریضہ انجام دیا ہے، محاسبہ کرے، اپنے آپ سے سوال کرے کیا اس نے جس طریقے سے وہ کام انجام دینا تھا خالص اللہ کے لیے، کیا اس طریقے سے اس نے اس فریضے کو انجام دیا ہے؟ ووفق ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی سے جس طرح ثابت ہیں، کیا اس طریقے سے اس نے کام انجام دیا، یہ عبادت کی. وقد النوافل، اسی طرح نوافل کا معاملہ، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی جائزہ لیں. کیا نوافل اسی طرح انجام دیا ہے جس طرح انجام دینا چاہیے، خالص اللہ کے لیے کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا یا نہیں کیا. هل ترکت بعض النوافل، سوال کرے کیا بعض نوافل انسان نے ترک کیا ہے. او لم تتلو القرآن، یا یہ کہ انسان نے قرآن کی تلاوت کی نہیں کی. او لم تلتزم بالذکر اليومی، اور دن کا جو ذکر کرنا ہے، اذکار ہیں صبح شام کے، دیگر دعائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے. حل قصرت فی، یا کہیں کوتاہی انسان سے ہوئی ہے. اس طرح جو ہے اپنا جائزہ لے. واضح؟ جی شیخ واضح. وثمرة محاسبة النفس في هذا النوع يكون بإكمال النقص وإصلاح الخطأ والمسارعة في الخيرات وترك النواهي والمنكرات والتوبة منها والاكثار من الاستغفار. کریں اس قسم میں عمل کے بعد اس طرح جب انسان اپنا محاسبہ کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا انسان کو؟ کریں یکون بإکمال النقص، جو کمی ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور جو غلطی انسان کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور اچھے کاموں کی طرف انسان جلدی کرے گا، اور جو چیزیں منع ہیں، جن سے روکا گیا ہے، اس کو ترک کرے گا انسان. التوبۃ منہا، صرف ترک نہیں کرے گا بلکہ توبہ کرے گا. جو غلط کام کیا ہے اس سے توبہ کرے گا انسان، اور کثرت سے جو ہے استغفار کرے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. اس طرح محاسبہ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے گا اور نیکیوں میں آگے بڑھے گا، گناہوں کو ترک کرے گا، اور توبہ استغفار کثرت سے کرے گا. حاضر؟ جی شیخ. کوئی اور کوئی سوال؟ نہیں، چلیے آگے. الثانی محاسبۃ النفس علی المعاصی التي فعلها، عمل کے بعد جو دوسری قسم ہے محاسبے کی،
انسان نے جن گناہوں کو انجام دیا ہے اس پر اپنے نفس کا محاسبہ کرے، والسیئات التی ارتکبها، وہ برائیاں جس کا ارتکاب کیا ہے، وما حملہ علیہا، کہ کس چیز نے اس پر ابھارا، گناہ کرنے پر کس نے ابھارا اس کو، وماذا لو تراجع عنها قبل الوقوع فيها، کہ اگر انسان اس کو انجام دینے سے پہلے اگر رجوع کر لے تو کیا ہونے والا ہے، رجوع کر لے تو کتنا بہتر ہوگا۔ اگر انجام نہیں دیا، صرف ارادہ کیا ہے، تو کتنا اچھا بہتر ہوگا کہ انسان اس سے رجوع کرے۔ وبعد ان يحاسب نفسه هذه المحاسبہ، کہیں اس طریقے سے اپنا محاسبہ کرنے کے بعد ينتقل الى الثمرة والنتیجہ، اس کا جو فائدہ ہے اور نتیجہ ہے اس کی طرف منتقل ہو انسان۔ کیا ہے وہ؟ الا وهي العمل ولا تكفير تلك المعصیہ، کہ غلطی ہو گئی ہے، عمل کر لیا ہے غلط، تو پھر اس گناہ کا کفارہ کیا ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو منتقل کرے کہ جب کر لیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے۔ فَيَتَدَارَكْ نَفْسَهُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَبِالِاسْتِغْفَارِ، تو کہہ رہے ہیں اپنے نفس کا تدارک کس طرح کرے؟ خالص توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، والحسنات الماحیہ المذہبہ للسیئات، اور گناہوں کو مٹانے والے، غلطیوں کو ختم کرنے والی جو ہے نیکی انجام دے۔ بقولہ تعالی، عملا بقولہ تعالی، اس قول پر عمل کرتے ہوئے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقینا نیکیاں جو ہیں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ آج جی شیخ جی یہاں پر یہاں جو ابھارنے کی بات آئی گناہ پر، تو گناہ کرنے والا جو اپنا غور و فکر کرتا ہے اپنے گناہوں پر، وہ تو برابر کا شریک رہیں گا، لیکن جو اس کو ابھارتا ہے، ابھارنے کی وجہ سے، سامنے والے کو ابھارنے کی وجہ سے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کیا تب بھی اس کے اوپر اتنا ہی لازم ہوگا؟ کیا ہوگا آخر میں، کیا بولے آپ؟ اگر کوئی اس کو اور ابھارا گناہ کرنے پر، سامنے والے کا سن کر اگر وہ گناہ کر رہا ہے یا جوش میں آ کر سامنے والے کے اس پہ انہیں اگر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیا تب بھی اس کے اوپر وہی جو عمل اس نے کیا ہے اتنا ہی اس کی پکڑ ہوگی جتنا اس نے خود سے کیا ہے؟ مطلب جی ہاں، انسان دیکھیے اس کی جتنی غلطی ہے اتنی ہی سزا ملے گی اس کو۔ سزا کے دونوں مستحق ہوں گے یہاں پہ شیخ، وہ ابھارنے والا بھی اور کرنے والا بھی۔ جی ہاں، ہاں، برابر کے حقدار ہوں گے دونوں بھی اس گناہ میں، صرف ابھار رہا انہیں اور کرنے والا دوسرا ہے شخص۔ جی ہاں، جی جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جیسے جیسے کہا صدقہ جاریہ ہے ویسا گناہ جاریہ ہے شیخو۔ جی، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جسے حدیث میں کہا گیا جو اچھے کام کی طرف کسی کو ابھارے، رہنمائی کرے، تو کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح گناہوں کا معاملہ، من دعا الی ضلالہ، جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جو برائی کی طرف، گمراہی کی طرف بلائے تو اس کو کرنے والے کے برابر اس کو سزا ملے گی، اور جو لوگ اس پر انجام دیں گے اس کی سزا بھی ملے گی، اس کا وبال ہوگا۔ شیخ گناہ کرنے کی وجہ فون اکثر فون بن رہی شیخ، تو اس کا کیا حل شیخ؟ محاسبہ کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے فون کی وجہ سے ایک گناہ ہو رہے ہیں، اس کو دیکھیے چھوڑ سعودی دینے کے ایک عالم ہے عبد الکریم الخضر، بہت بڑے کبار علماء، جو بڑے علماء ہیں سعودی کے، ابھی افتاء کمیٹی میں ایک عبد الکریم خضر، ان کے بارے میں میں نے کہیں پڑھا تھا، سنا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ چیزیں، ایسی چیزیں جو نہیں دیکھنا ہے، ان کی نظر پڑ گئی
تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج سے فون استعمال نہیں کروں گا میں. بتانے والے نے بتایا کہ صرف کوئی ہاتھ نظر آیا ان کو، وہ بھی غلطی سے کوئی ہاتھ نظر آیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں فون یوز نہیں کروں گا. اللہ والے اس طرح اپنا محاسبہ کرتے ہیں، سدباب کرتے ہیں فتنوں سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز ہماری ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے. اب فون تو یہ عام چیز ہو گئی ہے، فتنہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں آئی ہے، اور ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش. جہاں ضرورت ہے تو اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، ضرورت ہے تو ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی. تو مثبت چیزوں میں استعمال کرے انسان. جب مثبت نہیں کرے گا، غلطی یہ ہوتی ہے انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو غلط استعمال خود بخود ہو جاتا. ہر چیز کا اگر صحیح استعمال نہ کریں تو اس کا غلط استعمال خود بخود ہو جاتا. انسان کو وقت دیا اللہ نے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وقت جو ہے غلط چیزوں میں صرف ہوگا، یہ طے ہے. تو چاہے موبائل فون ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اچھی عادت ڈالے انسان. اچھی چیزیں ہیں اس میں، جب عادت پڑ ہی گئی ہے اچھی عادت ڈالے، اچھی چیزیں دیکھیں. کون روک رہا ہے انسان کو؟ جی شیخ. بچوں کو بھی دیکھیں، عادت چاہے بن گئی ہے یا عادت ماں باپ نے ڈالی ہے یا ماحول نے. اب بچے دیکھیں گے یہ فون تو کچھ وقت نکال کے ان کو بٹھائیں، اچھی چیزیں سنائیں. قرات ہے، دعائیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں. اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، انسان کے ذہن کو ریفریش کرنے والی، بچوں کو کچھ سکھانے والی چیزیں بہت ساری اچھی ہیں. وہ چیزیں بچوں کو بٹھا کے سمجھائے، بتائے یہ دیکھو بیٹا یہ اخلاق ہے، یہ آداب ہیں، اس طرح کی اچھی چیزیں ہیں، یہ سیکھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ اپنانا ہے. اچھی چیزیں بتائیں، اور جو غلط چیزیں ہیں اسے روکیں، پابندی لگائیں، اس پر کنٹرول کریں. انسان کوشش کرے، اللہ سے توفیق بھی مانگے. انسان کے نفس میں وہ چیزیں اللہ نے ودیت کر دی، اور شیطان ہے، انسان کا نفس لگا ہوا ہے، ہمیشہ برائیوں کی طرف جاتا ہے انسان، یہ اس کی فطرت ہے. اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، استغفار اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. ہوتا ہے کبھی نہ چاہتے ہوئے انسان کچھ سن لیتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے، کچھ دیکھ لیتا ہے، اسے احساس تک نہیں رہتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ. آج شاید ہی کوئی ان فتنوں سے بچا ہو. یہ بہت بڑا فتنہ بن گیا. جدید وسائل، اللہ آپ کی پناہ، اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے. آج ہم نہیں سننا چاہتے، ہمیں سنایا جا رہا ہے. ہم کچھ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے، دکھایا جا رہا ہے. تو فتنے ہیں آج، بہت ہی احتیاط کرنا ہوگا. شیخ اس بارے میں مہندی کے ڈیزائنز رہتے شیخ، وہ شارٹس میں تو لڑکیاں کیا کرتے، وہ مہندی کا ڈیزائن دیکھنے کے واسطے وہ اس کا سانگ بھی سنتے ہوئے بار بار ریپیٹ کر کو ان کا مقصد وہ سانگ سننا نہیں رہتا شیخ. تو ہمیں کیا کسی بہن نے ایسے ہی سوال کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انسان فائدہ ہے، دیکھنے والی چیزیں دیکھیں، ساؤنڈ کم کریں، ساؤنڈ بند کر دیں. یہ فتنے ہیں. آج دشمن نے بڑی چالاکی کی کہ اپنی چیزیں بھی اس میں رکھ دی ہیں، غلط چیزیں ہر جگہ، میوزک، گانے، پٹانے، تصاویر اور بہت ساری چیزیں جو منع ہیں، بڑی چالاکی کے ساتھ دشمنوں نے اس کو رکھی ہیں. اچھی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، قرآن سنتے ہوں گے، قرات وغیرہ، کبھی ویڈیوز، علماء کے بیانات، بیچ میں ایڈ آ جاتے ہیں غلط. تو وہاں جہاں تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے ان چیزوں کو بند کر دے. میوزک، جہاں تک آپ نے سوال کیا، میوزک جب آ رہی ہے تو ساؤنڈ بند کر دیں. آپ کو سننا نہیں ہے، آپ کو دیکھنا ہے، تو وہاں اس طرح احتیاط کریں. باقی وہ جی چیز جو آپ دیکھ رہے تھے وہ ضروری ہے، تو دیکھنے کی حد تک دیکھیے، سننے کی حد تک منع ہے، تو ساؤنڈ کم کر دیجیے، مکمل بند کر دیجیے اس کو.
جی کتنا شیخ احتیاط ہمیں کر سکتا ہے انسان، احتیاط کرے. ہاں شیخ ہمیں اس میں کیا کیے تھے شیخ، ہمارا چینل بنائے تھے شیخ، اس میں ہمیں وہ سانگس نکال کو سورے ڈال رہے تھے شیخ، چھوٹے چھوٹے صورتیں سورہ ناس سے ان مہندی ڈیزائنس میں، وہ تاکہ دیکھنے والے ریپیٹ کر کر کو دیکھے، تو وہ نیت سے ڈالے تھے شیخ. تو ہمارے یہاں پہ جو گاؤں کے جو ایک مولانا ہے انہوں ہم نے منع کیے شیخ، صورتیں ڈال رہے مہندی ڈیزائن میں ویسا کیسا ایسا بول کر، ہماری نیت ویسی تھی شیخ، انہوں ایسا بولنے سے ہمیں چھوڑ دیے وہ پھر ڈالنا ویسا دیکھیے اصل مناسب. میں کیا ہے، روکنے کا منع کرنے کی وجہ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو مقصد آپ، کیونکہ ایک وقت دو کام نہیں ہو سکتے، یا تو انسان اس کو سنے گا جو آپ سنا رہے ہیں، یا وہ کام دیکھے گا جو اس کو ضرورت ہے. دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ برابر انسان غور سے سنے بھی اور دیکھے، توجہ ہٹ جاتی. اب گانے سننے سے تو خیرات سنتے ہوئے تھوڑا انہوں نہیں چاہتے ہوئے بھی سن لے کر ان کی زبان پہ وہ چیز آئی بولے تو اب اچھی نہ بات شیخ. اب گانے تو لڑکیاں سن کر ان کی زبانوں کے اوپر ووچ رہتا ہے شیخ، مہندی چھڑاتے چھڑاتے ایسے خیرات سن لے کر وہ زبانوں کے اوپر رہتا، چھوڑو سن لیں دے بول کر وہ نیت سے ڈالے تھے شیخ، ہمیں تو منع کیے وہ ہمارے مولانا. وہی اس نیت کا تو فائدہ نہیں ہے. آپ خراج سنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے، اس کا سدباب نہیں ہے وہ، اور توجہ جو ہے نہیں رہے گی لوگوں کی. اصل مقصد یا تو سننا ہے یا تو دیکھنا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے. پھر آپ اس شر سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کو نکال دیں، بس شر سے انسان بچ جائے گا. جی لیکن شیخ. بیک وقت دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے منع کیا. جی شیخ جزاک اللہ. الثالث محاسبته على امر كان تركه خيرا من فعله. تیسرے قسم بتا رہے عمل کے بعد، پہلی بتائے واجبات فرائض پر محاسبہ کریں، دوسرا جو گناہ کے کام ہیں اس پر محاسبہ کریں، تیسرا بتا رہے ہیں کسی ایسے معاملے پر محاسبہ کریں کہ جس کا ترک کرنا انجام دینے سے بہتر تھا. کبھی لگتا ہے نا کوئی کام انسان کیا، کبھی لگتا ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا، تو ایسے معاملے پر محاسبہ کریں جس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر تھا. علی امر مباح، یا کسی مباح کام پر اپنا محاسبہ کریں جس میں کرنے یا چھوڑنے کا اختیار ہوتا ہے. ما سبب فعلہ لہو، کس طرح محاسبہ کریں کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کا سبب کیا تھا، کس وجہ سے ایسا کیا، کیا وجہ تھی. فیوجہ لنفسہ اسئلہ متکررہ، کریں اس طرح کے مقرر سوالات اپنے نفس کی طرف کریں، اپنے نفس جو ہے سوالات کریں تکرار کے ساتھ. لما فعلت هذا الامر، کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. الیس الخیر فی ترکہ، کیا اس کے ترک کرنے میں بھلائی نہیں تھی. وما الفائدہ التی جنیتها من، کہ اس کو کر کے میں نے کیا فائدہ حاصل کیا. هل هذا العمل یزید من حسناتی، کیا اس عمل سے میرے نیکیوں میں اضافہ ہونے والا ہے. اس طرح کی جو ہے مقرر سوالات انسان کرے اپنے آپ سے. واضح. جی شیخ. تیسرا پوائنٹ اور ایک بار سمجھائیے شیخ. کریں کسی کام پر انسان محاسبہ کرے جس کا ترک کرنا انجام دینے سے بہتر تھا، یا کسی مباح چیز پر اپنا محاسبہ کریں اس کا سبب کیا تھا، اور بہت سارے سوالات کرے اپنے آپ سے، مقرر سوالات کرے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، کیا اس کے ترک کرنے میں کیا کوئی بھلائی نہیں تھی، اور اس کو انجام دے کر اس نے کیا فائدہ حاصل کیا، کیا اس عمل کے انجام دینے سے اس کے نیکیوں میں اضافہ ہونے والا ہے یا نہیں. اس طرح سوالات کرے انسان، اپنا محاسبہ کرے. مراتب المحاسبہ،
محاسبہ کرنے کے کچھ مراتب ہیں۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ یحاسب نفسہ اولا علی الفرائض، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان فرائض پر اپنا محاسبہ کرے، جو واجبات ہیں بالکل جس کا انجام دینا کرنا ضروری ہے۔ فإن تذکر فیہا نقصا تدارکہ، اگر انسان یہ دیکھے کہ اس میں کوئی نقص ہے تو اس کا تدارک کریں، اما بقضاء او اصلاح، یا تو اس کی خطا کر کے دوبارہ انجام دیں یا اس کی اصلاح کر کے۔ جس طریقے سے تدارک ممکن ہے، تدارک کر کے جو ہے انسان سب سے پہلے فرائض پر جو ہے محاسبہ کرے۔ دوسرا مرتبہ ثم یحاسبها علی المناہی، منع کردہ چیزوں پر اپنا محاسبہ کرے۔ فإذا عرف انه ارتكب منها شيئا، اگر انسان یہ پہچانے جان لے کہ اس نے کسی چیز کا ارتکاب کیا ہے، غلط چیز کا، تدارکہ بالتوبۃ والاستغفار والحسنات الماحیہ، تو توبہ استغفار اور ایسی نیکیاں جو گناہوں کو مٹانے والی ہیں، ایسے نیکیوں کو انجام دے۔ یہ دوسرا مرتبہ۔ تیسرا ثم یحاسب نفسہ علی الغفلہ، غفلت پر جو ہے اپنا محاسبہ کرے، جو غفلت انسان سے ہوئی ہے یا ہو رہی ہے۔ فإن كان قد غفل اما خلق له تدارکہ بالذکر والاقبال علی اللہ تعالی، کرے اگر غفلت اس چیز سے ہوئی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا انسان، اصل مقصد تخلیق اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اگر اس سے غافل ہو رہا ہے انسان، تدارکہ بالذکر، تو کریں اس چیز کو یاد کر کے انسان اس کا تدارک کریں کہ غفلت کیوں ہوئی، غفلت کو چھوڑ دیں، اصل جو چیز کرنا ہے اس کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ والاقبال علی اللہ تعالی، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس غفلت کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رکھیں، اور جو ہے جو مقصد ہے اس کو یاد رکھیں، اس غفلت کو چھوڑ دیں۔ تدارک کے معنی سے تدارک کہتے ہیں کہ جو چیز چھوٹ رہی ہے اس کو حاصل کرنا، جہاں کمی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کرنا، اس کا ادراک کرنا، اس کو پا لینا، حاصل کرنا۔ آگے جی شیخ۔ کریں ثم یحاسبها بما تکلم به او مشت الیہ رجلا او بطشت یدا او سمیت اذنا ماذا اردت بهذا ولما فعلته وعلى ای وجہ فعلته۔ اس کے بعد کا جو مرتبہ ہے، کہہ رہے انسان اپنا محاسبہ کرے کہ جو کچھ اس نے گفتگو کی یا اس کے پیر جہاں چل کر گیا انسان، یا اس کے ہاتھوں نے جس چیز کو پکڑا، یا اس کے کانوں نے کوئی چیز سنی، تو اپنے ہر عمل پر محاسبہ کرتے ہیں۔ انسان جو کچھ گفتگو کر رہا ہے، چل کے جہاں جا رہا ہے، ہاتھ سے جس چیز کو پکڑ رہا ہے، کان سے جو کچھ اس نے سنا یا سن رہا ہے، ہر چیز پر اپنا محاسبہ کریں۔ کس طریقے سے ماذا اردت بہذا، محاسبہ کرے کہ اس سے میں نے کیا ارادہ کیا، کیا میرا مقصد یہ کہنے میں، کرنے میں، اس طرح سننے میں۔ ولما فعلتہ، کس لیے میں نے کیا۔ ولمن فعلتہ، کس کے لیے میں نے انجام دیا۔ وعلی ای وجہ فعلتہ، کس طریقے سے میں نے کیا یہ کام، اپنا جائزہ لے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يُنْشَرَ لِكُلِّ حَرَكَةٍ وَكَلِمَةٍ مِّنْهُ دِيوَانٌ، اور یہ علم حاصل کرے انسان، یہ جان لے کہ انسان کی ہر حرکت اور ہر کلمہ جو اس سے صادر ہو رہا ہے،
اس کے لیے دو دیوانان، دو رجسٹر جو ہے گویا انسان کے پھیلائے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، گویا دیوان لمن فعلت کیف فعلت۔ دیوان سے مراد اپنے ذہن میں دو چیزیں رکھی، یا دو دفتر، گویا دو دفتر سمجھیے، دو صفحے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں دیوان کہتے ہیں کوئی مجموعہ، کوئی کتاب، دفتر۔ ایک دیوان جو ہے لما فعلتہ، لمن فعلتہ، کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا، کس کی رضا کے لیے کیا، کس کو خوش کرنا میرا مقصد ہے۔ اور دوسرا یہ وکیف فعلتہ، میں نے اس کو کیسے انجام دیا۔ فالاول سوال عن الاخلاص، پہلا جو دیوان ہے اصل میں وہ سوال ہے اخلاص کے تعلق سے، کہ میں نے کس کی رضا کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا نہیں۔ والثانی سوال عن المتابعہ، اصل میں دوسرا جو ہے وہ اصل میں سوال ہے متابعات کے سلسلے میں، کس کی پیروی میں نے کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی میں نے، یا اپنے طریقے سے اس کو میں نے انجام دیا۔ تو یہ مراتب ہیں، پہلا مرتبہ فرائض واجبات پر محاسبہ کریں، دوسرا محرمات منہیات کے سلسلے میں، تیسرا جو غفلت ہو رہی انسان کی سے، چوتھا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان سے صادر ہو رہی ہے اس پر جو ہے اس کا جائزہ لیں، اس پر محاسبہ کریں۔ واضح؟ جی، کوئی سوال ہے؟ واضح ہے شیخ۔ چلیے آگے بڑھ۔ ثمرات المحاسبہ، محاسبہ کرنے کی کیا ثمرات، کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلے النجات والفلاح، انسان کو نجات حاصل ہوگی، کامیابی ملے گی۔ قال الحسن ان العبد لا يزال بخير ما كان له وائد من نفسه وكانت المحاسبة من همه، کرے بندہ جو ہے برابر بھلائی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے ذات سے جو ہے اپنے آپ کو واعظ بنائے، اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے، یعنی محاسبہ کرتا رہے۔ وکانت المحاسبہ من ہمہ، اور محاسبہ کرنا اس کی فکر بن جائے، ہمیشہ انسان محاسبہ کرتا رہے گا تو اس کی نجات ہوگی، کامیابی حاصل کر لے گا انسان۔ الثانی تخفیف الحساب یوم القیامہ، جب انسان دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کر کے اصلاح کر لے گا تو پھر قیامت کے دن حساب انسان کا ہلکا ہوگا، آسان ہوگا۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فإنه اهون لحسابکم، کہ لوگوں حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب کر لو، کیونکہ یہ تمہارے حساب کے لیے آسان کرنے والی چیز، اس کو تخفیف یعنی ہلکا کرنے والی چیز۔ جب انسان خود اپنا محاسبہ کر لے کے اصلاح کر لے گا تو آخرت کا حساب آسان ہو جائے گا۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہا اپنے آپ کا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، تمہارے اعمال کو میزان میں تولا جائے، تم وزن کر لو، دیکھ لو صحیح ہے غلط ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ صحیح ہے کام یا غلط ہے۔ فإنه أهون علیکم، چونکہ یہ چیز تمہارے لیے تم پر آسان ہوگی، ہلکا کر دے گی تمہارے بوجھ۔ وتجہزوا للعرض الاکبر، اور جو بڑی پیشی ہونے والی ہے قیامت کے دن، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے زندگی کا، جو کچھ کیا، بچپن، جوانی،
بڑھاپا، جو کچھ عمر ملی اس پیشی سے پہلے تیاری کرو۔ قال الحسن البصری المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، کہا کہ مومن جو ہے اپنے نفس پر قوام ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، نگرانی کرنے والا، اللہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے مومن، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا تو مومن اس کو انجام دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا خَفَّ الْحِسَابُ عَلَى قَوْمٍ حَاسَبُوا، حساب آسان ہو گیا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا۔ وَإِنَّمَا شَقَّ الْحِسَابُ عَلَى قَوْمٍ أَخَذُوا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ غَيْرِ مُحَاسَبَةٍ، اور یہ حساب کا معاملہ قیامت کے دن جو ہے مشکل ہوگا یا ہو گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے محاسبہ کرنا چھوڑ دیا۔ آگے جی شیخ، الحمدللہ۔ تیسرا فائدہ المحافظۃ علی الایمان والوقایۃ من النفاق والفسوق، انسان کے ایمان کی حفاظت ہوگی اور انسان نفاق اور گناہوں سے بچے گا۔ قال الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ المؤمن يحاسب نفسه ويعلم ان له موقفا بين يدي الله، کہا مومن اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کا احساس اس کے اندر رہتا ہے۔ والمنافق یغفل عن نفسه، اور منافق جو ہے اس سے غفلت برتتا ہے۔ ورحم اللہ عبدا نظر لنفسه قبل نزول ملک الموت به، پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس بندے پر جو ملک الموت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کے سلسلے میں غور و فکر کر لے، محاسبہ کر لے اپنا۔ الرابع اکتشاف مساوی النفس وعیوبها وعدم الاغترار بالعمل، انسان ہمیشہ اپنے نفس کے جو عیوب ہیں، غلط چیزیں ہیں، اس کا اکتشاف کرے، اس کو جو ہے اس کے پیچھے پڑے، ہمیشہ اپنے نفس کے عیبوں کو ٹٹولے۔ وعدم الاغترار بالعمل، اور اپنے عمل سے دھوکہ نہ کھائے۔ بعض لوگ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے اور نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ قال عبد العزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ ما دخلت في شيء من اعمال البر فخرجت من فحاسبت نفسي الا وجدت نصیب الشیطان فيه اوفر من نصیب اللہ تعالی، تواضع تھا سلف کا، انہوں نے کہا کہ میں نیکیوں میں سے، نیک اعمال میں سے کسی چیز میں داخل نہیں ہوا، اور جب نکلا اور فکر کر کے فحاسبت نفسی، میں نے اپنا محاسبہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں شیطان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے ضرور، اللہ کے حصے سے زیادہ شیطان کا حصہ ہے، ریاکاری، دکھاوا، غفلت، سستی وغیرہ۔ کہا میں نے اپنے اعمال کا جب بھی جائزہ لیا اور جائزہ لے کے میں نے دیکھا تو کہا شیطان کا حصہ میں نے اس میں پایا ضرور کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ خرابی ہے میرے اعمال۔ واضح؟ شیخ اوپر تیسرے میں وقایا کا معنی کیا ہے شیخ؟ بچنا، بچاؤ، نفاق اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ۔ الخامسہ التواضع للہ ومعرفت قدر النفس، انسان جب محاسبہ کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، عاجزی انکساری، اور اپنے نفس کی قدر جانے گا صحیح معنوں میں۔
كان محمد بن واسع رحمه الله يقول لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. کہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کہاں کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، کبھی کسی کو میرے ساتھ بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے گناہوں کی بدبو نہیں رکھی. اگر گناہوں کی بدبو ہو جاتی، پھیل جاتی، تو لوگ کوئی ہم سے صحبت نہیں کرتے. مع انه من کبار العباد فی هذه الامہ، کہہ رہے ہیں کہنے والے کوئی عام انسان نہیں، ایک بہت بڑے عابد، بہت بڑے اس امت کے بہت بڑے عبادت گزار انسان، انہوں نے اپنے بارے میں کہا. تواضع تھا ان کا. السادس الاستفادہ من الاوقات، انسان جو ہے اگر محاسبہ کرے گا تو پھر اپنے اوقات سے صحیح استفادہ کرے گا. ان محاسبۃ النفس تفضی بالانسان الى ان يستغل اوقاته افضل استغلال. کریں محاسبہ کرنے سے انسان جو ہے محاسبہ اس کو اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوقات کا سب سے افضل استعمال کرتا ہے، اوقات کا صحیح استعمال کرتا. قال ابن عساکر رحمہ اللہ ابو الفتح نصر بن ابراہیم المقدسی كان يحاسب نفسه على الانفاس لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة اما ينسخ او يدرس او يقرأ. ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو الفتح نصر بن ابراہیم مقدسی کے بارے میں رحمہ اللہ، کہا کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے، جو سانسیں چل رہی ہیں ان سانسوں پر بھی اپنا محاسبہ کرتے. لا يدع وقتا يمضي عليه بغیر فائدہ، کہ کسی وقت کو ایسے ہی گزرنے نہیں دیتے بغیر فائدے. کیا کرتے ہیں؟ اما ينسخ، یا تو کچھ لکھتے رہتے کبھی، اور یدرس، یا کچھ پڑھتے رہتے، کچھ دراسہ کرتے، اور یقرأ، یا کوئی کتاب پڑھتے. کوئی نہ کوئی کام، کسی نہ کسی کام میں مشغول رہ کر جو ہے وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے. شیخ ینسخ مانا جی ینسخ اما ینسخ جیسے قرآن میں آیا ہے ما ننسخ یا ننسخها، اس کے معنی لکھنے کے آتے ہیں. جی جی کچھ لکھتے رہتے، نوٹ کرنا. جی وقت ہو گیا ہے. جی شیخ نوٹ کرنے کے ہے